بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے صلاۃ التسبیح ادا کرنے کا مکمل طریقہ، آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو ایک مرتبہ مکمل دیکھا تو آپ صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کار بیان کرنے سے پہلے اس کی فضیلت کو بیان کر دیا جائے، تاکہ جب انسان کسی چیز کی فضیلت کو سنتا ہے تو وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، یا اس کام میں انسان کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی جو فضیلت بیان فرمائی، بڑی ہی پیاری فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار اسے پڑھ لیجئے۔ اس کے پڑھنے کی برکت سے جو ہے بے انتہا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق یہ بھی ذکر آیا کہ اگر انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو اس نماز کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ ضمناً یاد رکھیے گا، یہ گناہ معاف ہونے سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اکثر و بیشتر احادیث میں جو گناہ معاف ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں گناہ صغیرہ ہی مراد ہوتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے یہ صلاۃ التسبیح کی نماز بڑی راتوں میں، مثلا جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، شب معراج ہے، ان میں ادا کی جاتی ہے۔ ابھی شب برات قریب ہے تو اس مناسبت سے آپ کے سامنے اس ویڈیو کو پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ ہر مسلمان شب برات میں بآسانی جو ہے صلاۃ التسبیح ادا کر لے۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، یعنی پہلے آپ اس طرح نیت کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعات نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا، پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد جو ہے آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا پڑھ لینے کے فوراً بعد آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے آپ جو ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لینے کے بعد اب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمد شریف جسے کہا جاتا ہے، کہ سورہ فاتحہ پوری مکمل کر لینے کے بعد آپ اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طرح آپ نے قیام میں، یعنی جو کھڑے ہونے کی ہماری حالت ہوتی ہے جس میں ہم ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ہم نے 25 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیا۔ 15 مرتبہ جو ہے ہم نے قراءت سے پہلے، اور 10 مرتبہ قراءت کے بعد جو اس تسبیح کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ پڑھ لینے کے بعد جو ہے ہم جو ہے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جائیں گے تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میں آپ کو خوبصورت انداز میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
یہ رکوع میں ہم نے رکوع کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیا. اب رکوع مکمل جب ہمارا ہو گیا تو اب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. ہم پڑھیں گے اللہم ربنا ولک الحمد، یا ربنا ولک الحمد پڑھ لیں یا ربنا لک الحمد پڑھ لیں، تینوں ہی درست ہے. اب یہاں پر ہم نے ربنا ولک الحمد پڑھ لیا مثال کے طور پر. اب یہ پڑھ لینے کے بعد ہم کھڑے ہی کھڑے اب 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اس تسبیح کو پڑھ لینے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. سجدے کی ہم تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. یہ سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد اسی تسبیح کو جو ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے. اب سجدہ مکمل کر لینے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے. اس کو جلسہ کہتے ہیں. اب یہاں پر بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو ہم پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے. دوسرے سجدے کی ہم تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ. اب یہ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اب ہم 10 مرتبہ یہی تسبیح جو ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ہم نے ایک رکعت میں یہ تسبیح ہم نے 75 مرتبہ پڑھی. 25 مرتبہ قیام میں، 10 مرتبہ رکوع میں 35 ہو گئی، 10 مرتبہ ہم نے قومہ میں 45، 10 مرتبہ ہم نے سجدے میں 55، 10 مرتبہ ہم نے جلسے میں 65 اور 10 مرتبہ ہم نے دوسرے سجدے میں اس تسبیح کو پڑھا. اس طرح ایک رکعت میں ہم نے اس تسبیح کو 75 مرتبہ پڑھا. اب ہر رکعت میں اسی طرح 75 مرتبہ پڑھیں گے تو 75 کو ہم 4 سے ضرب دیں تو حاصل وصول جو ہے 300 آتا ہے. تو اس طرح یہ تسبیح چاروں رکعت میں 300 مرتبہ پڑھی جائے گی. اب دوسری رکعت پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. اب جب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے سورہ فاتحہ پڑھ لینے سے پہلے 25 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ سورت ملائیں گے. سورت ملا لینے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے. صحیح. اب رکوع کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. اسی طرح قومہ، سجدہ، جلسہ ان کی تسبیحات پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ سب جگہ یہ تسبیح پڑھیں گے. پھر جب ہم دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد بیٹھیں گے قاعدہ اولیٰ میں، وہاں اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، ربی جلنی. ویسے تو ہم جو ہے اتحیات پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں مستحبی اتحیات کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، ربی جلنی بھی پڑھ لیں. پھر تیسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ثنا سے ابتدا کریں گے. پوری ثنا پڑھ لیں. ثنا پڑھ لینے کے بعد آپ 15 مرتبہ اسی تسبیح کو، یعنی کہ یہی تیسرا کلمے والی جو تسبیح ہم نے آپ کے سامنے بیان کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے 15 مرتبہ پڑھیں گے. پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے. سورت ملا لینے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے. پھر رکوع میں جائیں گے. قومہ، سجدہ، جلسہ سب کی تسبیحات پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ سب جگہ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آپ آئیں گے. تیسری رکعت کو آپ نے اس طرح مکمل کریں گے. چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ 15 مرتبہ پہلے اس تسبیح کو پڑھیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورت ملائیں گے. پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے. اب 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لینے کے بعد رکوع میں جائیں گے. رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ سب کی تسبیحات جو جہاں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آنا ہے. پھر آپ جب چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے اور ربی جلنی پڑھ کر سیدھی طرف سلام پھیریں گے اور الٹی طرف سلام پھیر دیں گے. یہ بالکل آسان سا طریقہ تھا جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. پھر بھی اگر آپ کو مشکل لگتا ہو، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو یا کوئی بات آپ نے معلوم کرنی ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں. آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیا جائے گا. اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر میرا موجود ہے. اباؤٹ میں جا کر آپ میرا نمبر نکال لیں. واٹس ایپ پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر دوں. 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی. صحیح. تسبیح انگلیوں پر نہ گنے. یہ پوائنٹ کی بات ہے. تسبیح جو ہے یہ انگلیوں پر، جیسے ہم بعض چیزوں کو انگلیوں پر گن رہے ہوتے ہیں تو نماز میں اس طرح انگلیوں پر تسبیح کو نہیں گنیں گے.
بلکہ ہو سکے تو آپ دل میں شمار کریں. اگر دل میں شمار نہیں کر سکتے تو پھر آپ جیسے آپ کی انگلیاں جو ہیں ان انگلیوں کو تھوڑا سا پریس کریں گے, دبائیں گے, تو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو پہلی انگلی کو, 2 مرتبہ پڑھ لیا تو دوسری انگلی کو, اس طرح جو ہے آپ کو پتہ چلتا رہے گا, 3 بار 4 بار ہلکی سی دبائیں گے. اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ بھئی یہ ہم نے اتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے, صحیح. ورنہ دل میں شمار کرے, دل میں شمار نہیں کر سکتے تو انگلیوں کو اس طرح دبانا ہے, لیکن انگلیوں پر گننا نہیں ہے, اس چیز کا خیال کرنا ہے. ویسے ہم نے حتی الامکان کوشش کی آپ کے سامنے آسان لفظوں میں آپ کو بتایا جائے, ہر چیز بتانے کی کوشش کر لی ہے, پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ہے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں. یہاں ضمناً یہ بتا دوں کہ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو تھوڑا سا اس بات کا خیال کیجئے گا کہ آپ امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے تو اس وقت آپ خاموش رہیں گے. آپ نے نہ سورہ فاتحہ پڑھنی نہ سورت ملانی, باقی تسبیحات وغیرہ سب آپ نے پڑھنی, ہر چیز پڑھی جائے گی, لیکن بس قرآن امام کے پیچھے نہیں پڑھا جاتا. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے, آپ خاموش رہ کر اسے بغور سنیں گے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا, شب برات میں میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا, اللہ پاک مجھ گناہگار کی مغفرت فرمائے. میں دعا کرتا ہوں میرے تمام ناظرین کرام کی, اللہ پاک مغفرت فرمائے. امت مسلمہ کی اللہ پاک مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی, امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہمیں مغفرت کی خیرات عطا فرمائے, بخشش کا پروانہ عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا فانی سے چلے گئے ایمان کی حالت میں, ان سب کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.